دوستو چینل سبسکرائب لائک اور شیئر فرمائیں، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین پاک ویوس محمد منشا۔ السلام علیکم، کیسے ہیں جناب؟ تو آپ نے دیکھا کہ عمر طاہر بندیال صاحب جو کہ بدقسمتی سے پاکستان کے چیف جسٹس کے منصب پر پہنچے ہیں، ان کی کیا کارستانیاں ہیں۔ بہرحال یہ پروگرام ایکسکلوسیولی وہ جو آرڈر ہے جس کا بڑا تذکرہ ہے کہ میں اس کو کہوں گا کہ ماجبین آرڈر جی، تو اس کو یعنی اس کے کنٹینٹس کیا ہیں، کیونکہ بہت ساری اسپیکولیشن اور بہت سارے توہمات جنم لیتے ہیں نا سوشل میڈیا پر، اور کچھ بائی ڈیزائن اور کچھ بائی چانس پھیلتے ہیں۔ تو یہ جی ہے مسلینیس اپلیکیشن، جس کو پھر سپریم کورٹ نے کرمنل یعنی مسلینیس اپلیکیشن الاؤڈ اور کرمنل پٹیشن ٹو بی نمبرڈ، یعنی مسلینیس اپلیکیشن تھی جس کو کرمنل پٹیشن بھی کہا جائے تو یہ بھی، یعنی دونوں الفاظ استعمال کیے گئے ہیں۔ اور عام ترین بات یہ ہے کہ اس کو خود سپریم کورٹ نے اپیل میں بدلا ہے، یعنی اپیل کس کے خلاف؟ وہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا تھا کہ عمران خان کی جو گرفتاری ہے وہ قانونی ہے۔ تو یہ پٹیشن جو ہے اس میں یہ جو فیصلہ ہے یا آرڈر ہے سپریم کورٹ کا، اس میں 7 پیراگراف ہیں، بڑا مختصر سا ہے۔ بیسیکلی 2 پیجز ہیں جن پر آرڈر ہے، اور 1 پیج تو انٹروڈکٹری ہوتا ہے، یعنی تیسرا پیج، ٹوٹل 3 ہے۔ تو اس میں پٹیشن نمبر یا مسلینیس اپلیکیشن نمبر یا وہ کلا کے نام جو پیش ہوئے ہیں فریقین وغیرہ کے، تو بہرحال آتے ہیں آرڈرز کے جو آپریٹو کنٹینٹ ہے، جو اس کے پیراگراف متعلقہ ہیں جن کا افیکٹ ہے ایک لیگل یا آن گراؤنڈ۔ تو پہلا پیراگراف یہ کہتا ہے، میں ظاہر ہے سمرائز کر رہا ہوں، پہلا گراف یہ کہتا ہے کہ جو نیب نے اس شخص کو گرفتار کیا ہے، اس کا انداز، اس اریسٹ وارنٹ کا یا گرفتاری کا جو پروانہ ہے، اس کو ایگزیکیوٹ کرنے کا طریقہ یا اس پر عمل کرنے کا طریقہ جو ہے وہ ودن دی پریمیسز آف دی اسلام آباد ہائی کورٹ، کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی عمارات یا اس کی پریمیسز کے اندر وہ انویلڈ ہیں۔ یعنی پٹیشنر عمران خان کو گرفتار کرنا نیب کی طرف سے اسلام آباد ہائی کورٹ کی جو احاطہ ہے یا بلڈنگ ہے اس کے اندر جس انداز سے اس گرفتاری کے وارنٹ کو اس پر عمل کیا گیا ہے وہ غیر قانونی ہے، انویلڈ ہے، بیکار ہے، یا اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ جو وارنٹ ہے اس کو ایگزیکیوشن جو ہے، یعنی اس طرح کرنے سے کیا ہوا ہے کہ جو پٹیشنر ہے عمران خان، اس کا جو حق ہے انصاف تک رسائی کا، وہ متاثر ہوا ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ جو سپریم کورٹ کا تقدس ہے اور جو اس کا تحفظ ہے وہ مجروح ہوا ہے، کیونکہ بقول ان کے اس نے پہلے ہی سرنڈر کر دیا تھا جوڈیشل ریلیف کے لیے، اور جو القادر ٹرسٹ میں نیب نے ایکشن لیا اس کے خلاف۔ اچھا، اس میں ایک اور میں بات ایڈ کر دوں کہ اس پر تبصرہ بعد میں آخر میں کہتا ہوں، یہ میں صرف کنٹینٹس آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ فلاں جو بنیادی حقوق ہیں آئین میں لکھے ہوئے ان کے خلاف ہے، آرٹیکل 4، 9، 10 الف اور 14 وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح وہ کہتے ہیں کہ جو پٹیشنر ہے یعنی عمران خان، اس کو ہدایت کی جاتی ہے از ڈائریکٹڈ ٹو بی پروڈیوس، اچھا، یعنی اس کے متعلق ہدایت کی جاتی ہے کہ اس کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں کل، یعنی جب تک آپ تک ویڈیو پہنچے گی وہ آج ہو چکا ہوگا، کہ 12 مئی 11 بجے صبح کو اسے اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش کیا جائے۔ اور کیوں پیش کیا جائے جی؟ اس لیے کہ جو نیب کا ایکشن ہے اس کے خلاف القادر ٹرسٹ کیس میں، اس کی جو ریٹ پٹیشن انہوں نے فائل کی ہو اس کی سماعت ہو سکے۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ نیب حکام اور آئی سی ٹی پولیس جو ہے ان کو ہدایت کی جاتی ہے کہ وہ اس شخص کو یعنی عمران خان کو پوری سیکیورٹی، فول پروف سیکیورٹی دیں، تحفظ کریں۔ کس وقت تک؟
until its production in the Islamabad High Court in this regard کہ اس سلسلے میں جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں ان کی پیشی ہے اس وقت تک، یعنی مطلب کہ 12 مئی 11 بجے تک صبح. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے اس کو یہ ہدایت کی جاتی ہے کہ وہ جو میٹر ہے ریٹ پٹیشن کا وہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے رکھے تاکہ وہ کانسٹیٹیوٹ کر سکیں بینچ. اور پھر یہ وہ کہتے ہیں کہ جو پٹیشنر ہے عمران نیازی، میں جس کو یہ کہتا ہوں کہ عمران قذاب، تو اس کی حفاظت کے لیے یہ اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے یعنی 12 مئی 11 بجے تک جب تک وہ اپیئر ہوگا، یعنی اس وقت تک یہ آرڈر جو ہے and he shall remain the premises where he is presently retained. ہاں کہ وہ 12 مئی 11 بجے سے پہلے تک وہاں رہے گا جہاں پر وہ موجودہ صورت میں موجود ہے، یعنی پولیس لائنز گیسٹ ہاؤس جو ہے 11 اسلام آباد میں ہے، کہ خان صاحب جو ہیں ان کو اسٹیٹ جو ہے وہ بطور مہمان رکھے گی. اور پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ جو نیازی صاحب ہیں ان کو 10 تک مہمان جو ہیں ان سے ملنے کی اجازت ہے اور وہ جب تک چاہیں وہاں رہ سکتے ہیں. یعنی مطلب یہ ہے کہ 10 بندے بھی آ جائیں، گھر سے آ جائیں، پھر نہیں اپنے خانوادے سمیت بے شک آ جائے اور وہ کل تک ان کے ساتھ رہے. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ آرڈر جو ہے وہ کب تک قابل نفاذ رہے گا، کب تک اس کی زندگی کیا ہے، مدت کیا ہے، وہ 12 مئی صبح 11 بجے تک. اور پھر یہ آخری جو اہم ایک لیگل سینس میں بات ہے کہ اس حکم سے، یہ جو سپریم کورٹ کا حکم ہے یا فیصلہ ہے، اس سے جو نیاب کا کیس ہے وہ بنیادی طور پر اس کی کارروائی متاثر نہیں ہوگی. یعنی ایک طرف اس کے اریسٹ کو بھی گویا اللیگل انویلڈ قرار دیا ہے اور پھر کہتے ہیں اس کی کارروائی متاثر بھی نہیں ہوگی. یعنی ان کی کسٹڈی میں ایک شخص ہے، اس کو آپ یعنی ایک بہت بڑا ریلیف دے رہے ہو، ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہو کہ ان کو نقصان بھی نہیں ہوگا. بہرحال جو چاہے آپ کا حسن کش مساج کرے، جب ماجبین پیچھے ہوں تو کیا کیا جا سکتا ہے. تو بہرحال یہ یعنی مختصر ترین بات یہی ہے کہ اسے یہ کہا گیا کہ اس کو اریسٹ کرنا اللیگل ہے، غیر قانونی ہے، اور وہ 12 مئی صبح 11 بجے اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش اسے کیا جائے گا. اور اس دوران اس کے ساتھ 10 بندے بھی ٹھہر سکتے ہیں، جب تک وہ چاہیں، جتنا چاہیں وہ ٹھہر سکتے ہیں، اس کی مرضی ہے. اور پھر یہ آرڈر جو ہے 12 مئی 11 بجے تک ہے، یعنی اس کے بعد یہ ختم ہو جائے گا. اب پہلے تو یہ ہے کہ ایک ایکسٹرا آرڈینری چیز ہے کہ دیکھیں جو پی ڈی ایم کے لوگ ہیں ان کو گرفتار کیا گیا کورٹس کی پریمیسز سے، ان کو گرفتار کیا، یعنی یہ تو پھر بھی باہر تھا نا، یعنی کوئی کمرہ عدالت نہیں تھا. آپ کو یاد ہوگا کہ حنیف عباسی جو ایم این اے ہے نون لیگ کا یعنی صاحب کا، تو اسے ثاقب نثار کی خاص مہربانی سے متعلقہ جج نے جب سزا سنائی آدھی رات کو، اور اسے یعنی وہ بینچ وہ جو سٹیج ہوتا ہے جج بیٹھنے کا، وہاں پر موجود اسے گرفتار کیا گیا عین اس کرسی کے سامنے سے، اور بڑا بدتمیزی سے گرفتار کیا گیا. خان صاحب کو تو ماشاءاللہ دیکھیں ویل چیئر سے بڑا پراپر اٹھا کے باقاعدہ، انہیں تو فائدہ ہی ہوا، ان کی ٹانگ ٹھیک ہو گیا، پیدل تو ٹھیک نہیں تھی. تو مطلب یہ ہے کہ خان صاحب کے لیے عدالتیں نہ صرف کھلی ہیں ہر وقت، بلکہ ان کے دل تڑپ رہے ہیں. جیسے بندیال صاحب جو ہیں وہ بس اتنا ہی رہ گیا تھا، اٹھ کے گلے ہی لگانے والے تھے، شاید یہ انہیں یاد نہیں رہا، ادروائز انہوں نے نیازی صاحب کے ادب میں وہ اٹھے بھی ہیں اور ان کو اپریشیٹ کیا ہے کہ بس آپ آئے ہو تو گویا ہمیں زندگی مل گئی ہے. ہاں جی، تو ان کی آمد پر وہ کیا کہتے ہیں نا کہ بہار و پھول برساؤ میرا محبوب آیا. تو وہ محبوب پتہ نہیں اب بندیال کا ہے یا پتہ نہیں کس کا ہے، کیا کیا جا سکتا ہے. تو بہرحال عدل اس پر گویا نچھاور ہو گیا ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ چیف جسٹس نے یہ بھی عذرا ہے تفنن تباہ کہا کہ چلو یہ جو پاکستان کی سرکاری عمارات اور بڑے سینسیٹیو علاقے جو ہیں وہاں آگ لگائی گئی ہے، لوٹ مار کی گئی ہے،
تو اس کو آپ تھوڑا برا کہہ دیں. انہوں نے کہا ہے کہ میں برا نہیں کہوں گا. اب ظاہر ہے وہ گویا جج تو اس کے چوڑے چمار تھے نا اس کے سامنے, اور بڑے دیکھیں والنٹری بیسس پر, رضاکارانہ بنیاد پر یہ اس کے غلام ہیں بندیال صاحب اور اینڈ ایسوسیٹس. تو بہرحال یہ ہے. اب لیگلی اگر دیکھیں تو یہ ظاہر ہے سمپلی ایک طرح سے یعنی ہونا تو یہ پھر چاہیے تھا کہ اگر انلیگل ہے تو اس کو سیٹ فری, لیکن پرابلم یہ تھا کہ جو جن کو جلایا گیا ہے, جن کے گھروں کو جلایا گیا ہے, جن کے دفاتر کو, وہ بھی کھڑے تھے کہ اگر اس کو اس طرح سیٹ فری کیا گیا تو ہم پھر پکڑ لیں گے, تو پھر تو بندیال صاحب کو 24 گھنٹے یہی کام کرنا پڑے گا. لیکن ایک کیس میں دوسرا بھی ورژن ہے کہ انہوں نے جوڈیشل کسٹڈی میں اس وقت تک رکھا ہے, یعنی 11 بجے تک, 12 مئی تک. جوڈیشل کسٹڈی مینس کہ سپریم کورٹ کی کسٹڈی ہے. تو مطلب یہ کہ کسی اور کیس میں شاید وہ سمجھتے ہیں کہ اریسٹ اس طرح نہ ہو تو اسے ضمانت کا موقع مل جائے, جس طرح کہ وہ KTR یعنی خواجہ طارق رحیم اور وہ جو عبدالقیوم صدیقی صاحب سے ان کی گفتگو ہے اور ملٹیپل اور بھی آڈیوز, ان سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ یہ گویا پری ڈیسائیڈڈ بات تھی. پہلے میوچل کنسلٹیشن یعنی مہاجبی رافعہ اور بندیال اور خواجہ طارق اور مسرت چیمہ اور نیازی صاحب, ان سب کے درمیان یہ پہلے بات طے تھا, یہ ڈرامے کی ایکٹنگ جو ہے کہ کون سا رول, کون سی اداکاری کس نے کرنی ہے, کون سا سکرپٹ کا فکرہ جو ہے کس نے ادا کرنا ہے. تو اس والے سے اب یہ جو وہ ڈسکلوز ہوا, جو وہ آڈیو لیک ہوئی, اس کا پہلا پورشن تو مکمل ہو گیا کہ بندیال صاحب نے اس کے مطابق ہی کیا. دوسرا پورشن اس کا یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس کا کیس محسن اختر کیانی صاحب کے سامنے لگے گا, اور ظاہر ہے وہ اس کو ضمانت دے دیں گے. اب اگر اسی طرح ہوتا ہے کہ وہ واقعی محسن اختر کیانی کے سامنے لگتا ہے اور اسے ضمانت مل جاتی ہے تو پھر تو 100% ویریفیکیشن ہو گئی. اب یہ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ یہ پہلے ڈسکلوز ہو گیا تو وہ تھوڑا سکرپٹ چینج کر لیں کہ کیانی کی جگہ کسی اور کے سامنے لگا دیں, اور پھر بھی نتیجہ وہی ہوگا, ڈاک کے 3 پار. تو اب امیجن کریں کہ جس طرح انہوں نے الیکشن کمیشن میں ٹیک اوور کیا تھا گویا الیکشن کمیشن کو, ان کے اختیارات کو, جو ان کا کام ہے, جو ان کے اختیارات ہیں, یعنی مزدوری وہ کریں اور انجوائے یہ کریں. ہیں جی, تو وہ کہتے ہیں نا کہ کھان پین لی بھاگ بھری تو دوڑ کٹائے جمعہ, یعنی محنت الیکشن کمیشن کرے لیکن جو ان کے اختیارات ہیں ان کو استعمال. اعجاز الحسن نامی ایک شخص ہے سپریم کورٹ میں, وہ بھی پاکستان کے بدقسمتی سے بیٹھا ہے, وہ نگران جج, اور بندیال صاحب اور ایسوسیٹس اور منیب اختر وغیرہ یہ استعمال کریں. اس طرح انہوں نے بڑی کرم نوازی کی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ پر کہ خود ہی بینچ تشکیل نہیں دیا. اگرچہ ان آفیشلی کہیں کمیونیکیٹ کر دیا ہوگا لیکن ان آرڈر میں نہیں لکھا, لیکن آدھا بینچ تشکیل دے دیا ہے. یعنی خود رجسٹرار اسلام آباد ہائی کورٹ کو سپریم کورٹ ہدایات جاری کر رہا ہے کہ آپ کانسٹیٹیوٹ کریں کل 11 بجے سے پہلے بینچ. حالانکہ یہ سوابدید ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی, جس طرح سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کی سوابدید ہے. عجیب بات یہ ہے کہ ان کی سوابدید کیوں نہیں ہے, یعنی اپنے لیے یہ گویا دے آر لا ٹو دم سیلوز کہ اپنی مرضی ہے, جو قانون چاہیں, جو آئین چاہیں, جو بنائیں. حالانکہ جو ہائی کورٹس ہیں وہ ایز سچ ماتحت نہیں ہوتی سپریم کورٹ کے, وہ ان کے انڈیپینڈنٹ اختیارات ہیں جس طرح الیکشن کمیشن کے ہیں, بلکہ الیکشن کمیشن کے مقابلے میں شاید زیادہ ہیں. تو ان کو اس طرح ڈائریکشن نہیں دی جا سکتی آئین اور قانون کے تحت. لہٰذا ان کے پاس یہ آپشن جو ہے یہ ختم کیا گیا ہے. مطلب ویسے تو پٹیشن آئے یا کوئی اپیل آئے تو یہ چیف جسٹس ہو سکتا ہے 2 سال ہی نہ بنائے بینچ, جس طرح کہ یہ حضرت نہیں بناتے بندیال صاحب, ہو سکتا ہے دوسرے دن بنا دے, ہو سکتا ہے اسی وقت بنا دے. لیکن انہوں نے یہ آپشن ختم کر دیا ہے. یہ آدھا کام بینچ کنسٹیٹیوٹ کرنے کا خود کر دیا ہے کہ رجسٹرار صاحب جو ہیں وہ گویا چیف جسٹس صاحب کے سامنے رکھیں. مطلب یہ ہے کہ انہیں گریبان سے پکڑے اور کہیں جی یہ بینچ بنائیں. اور ظاہر ہے جو کہیں اور سے کمیونیکیٹ کسی اور چینل سے کر دیا گیا, بینچ بھی وہی بنایا اور اس کو بھی کہہ دیں کہ یہ, یا پہلے ہی کہہ دیا کہ یہ ایسے فیصلہ ہونا چاہیے. بہرحال یہ صورتحال ہے. اب
اس تمام یعنی جو منہ پر کالک ملی ہے بندیال صاحب نے، اس کے باوجود کہ پانی پلوں کے نیچے سے بہت سارا بہہ گیا ہے. کیا؟ ایک تو توشہ خانہ ریفرنس میں وہ خان صاحب جو فرد جرم کو اوائڈ کر رہے تھے، وہ فرد جرم لگ گئی. اب فرد جرم جب لگ گئی ہے تو ظاہر ہے کیس پروسیڈ ہوگا، اور جب چاہے گا وہ جج کنکلوڈ 2-4 ہیئرنگ کے بعد کر سکتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں بھی 3 سال سزا ہو سکتی ہے اور ڈسکوالیفیکیشن ہو سکتی ہے. لہٰذا ایک تو یہ معاملہ وہاں پر ایسا ہے جو پہلے پلان نہیں تھا، یعنی پہلے کوشش یہ تھی بندیالسٹ کی اور ان کی آف شوٹس کی اور نیازی صاحب کی کہ وہ فرد و جرم عائد نہ کی ہونے دی جائے، لیکن وہ عائد ہوگی. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ جو ایک وہ کہتے ہیں نفسیاتی حد جو پچھلے 1 سال سے باقاعدہ پہلے یعنی قمر باجوہ اور فیاض حمید اور بندیال ان سب کے چھتر چھاؤں تلے باقاعدہ دہشت گردی کے گروہوں کو تشکیل دیا گیا، انہیں قانونی کور دیا گیا. دیکھیں نا جب اسلام آباد میں یہ آیا تھا تو یہی بندیال، اعجاز وغیرہ وغیرہ تھے، انہوں نے یہ کہا کہ ان کو کچھ نہ کہا جائے. اس وقت بھی انہوں نے جلاؤ گھراؤ کیا، وہ انکریج، وہ ایک گویا ٹریلر تھا. ویسے کوئی یہ نہیں ہے کہ کوئی بہت بڑی عوامی پاور تھی. عوامی پاور جس دن بندیال نہ ہوا ہم دیکھیں گے کتنی ہے. تو مطلب یہ ہے کہ جب یہ فیلرز چھوڑے جائیں اور ایکٹیولی یہ سب کے سامنے اندھوں کو بھی نظر آئے کہ گویا سپریم کورٹ محجبین کے گرفت میں ہے، طلسم میں ہے، اور ظاہر ہے تو پھر اس کا یہی کانسیکوینس ہے. لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ ہم شریف ہوئے تو لوگ سارے بدماش ہو گئے. اب ہم ان صاحب کو کہتے ہیں کہ جنہوں نے یہ انفراسٹرکچر بنا کے دیا، نیازی صاحب کو یہ جتھے دیے، ان کو ٹریننگ کرنے کا سرمایہ پرووائڈ کیا، ان کو عہدے دیے. امیجن کریں نا اب بھی گلگت بلتستان کے فنڈز یوز ہو رہے ہیں، اور چند دن پہلے تک آزاد کشمیر کے بھی فنڈز تھے، اور اس سے پہلے جنوری تک تو دونوں صوبوں کے بہت بڑے صوبے ہیں، کئی ملکوں سے بڑے ہیں، پنجاب اور خیبر پختونخوا کے فنڈ ان کے پاس تھے، اور اس سے پہلے ظاہر ہے وفاقی حکومت اور سارے خفیہ اور غیر خفیہ فنڈز. مطلب یہ ہے کہ یہ جو تباہی نیازی صاحب کے ہاتھوں ہوئی ہے اور کور کمانڈر اور GHQ وغیرہ، اس میں ماشاءاللہ کریڈٹ جو ہے وہ قمر باجوہ کو جاتا ہے، فیاض حمید کو جاتا ہے، اور اس سے پہلے راحیل شریف کو جاتا ہے، ظہیر الاسلام کو جاتا ہے، پاشا اوکیانی کو جاتا ہے، اور ان کے ساتھ ساتھ ثاقب نثار، کھوسا، گلزار اور بندیال اور منیب اختر اور اعجاز الاحسن، کتنے ہی لوگ ہیں. لوگ کہتے ہیں دیکھیں جی پاکستان کو پتہ نہیں کیا ہو گیا. یہ لوگ ہیں سامنے ہیں سب کے، یہ ہیں مجرم پاکستان کے، انہوں نے پاکستان کو تہوبالا کر رکھا ہے. امیجن کریں کہ ایک طرف سیاسی خلفشار باقاعدہ نام نہاد اسٹیٹ کے جو ایکٹر ہیں، یعنی اسٹیٹ نام نہاد نہیں ہے، ایکٹرز کے نام نہاد جو ہیں، عہدیدار جو ہیں، اعلیٰ مناصب پر فائز ہیں، وہ اس شاخ کو کاٹتے ہیں جس پر وہ بیٹھے ہوئے ہیں. سیاسی خلفشار، عدالتی خلفشار، قانونی خلفشار، سیاسی خلفشار، اور پھر معاشی خلفشار. معاشی تو گویا سمجھ لیں کہ جان ہی نکال دیا ان لوگوں نے، اور ابھی بھی ان کا جی نہیں بھرا، ابھی بھی مہاجریں خوش نہیں ہوئی. تو بہرحال دیکھتے ہیں کہ جن کے گھر جلے ہیں، جن کا اب بندیال صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ توقیر جو ہے عدالت کی توقیر جب عدالت میں جتھے باقاعدہ مسلح ہو کر آئے، انہوں نے توڑ پھوڑ لاہور ہائی کورٹ میں بھی کی، اسلام آباد میں بھی مختلف کورٹس میں ہر دفعہ سین پیدا کیا، اور باقاعدہ یعنی اپنی گاڑیوں میں بیٹھ کے آئے. ہاں جی، تو اسی طرح پھول برساتے رہے جس طرح بندیال صاحب نے اب کیا. تو وہ وقار نہیں ہے. حالانکہ وقار تو عدالت کا یہ خراب ہوتا ہے کہ آپ نچھاور ہو رہے ہیں، ایک ملزم پر آپ کے سامنے آیا تو یعنی آپ نے کوئی ڈیکورم کا کوئی بھرم ہی نہیں رکھا یار. ایسا لگتا تھا کہ جیسے یعنی نیا داماد آیا ہے کسی سسر یا ساس کے پاس. ہیں جی، تو اس طرح وہ نچھاور ہو رہے تھے جس طرح کوئی تازہ شادی شدہ داماد آتا ہے. تو بہرحال ان کو ان کے داماد مبارک، اور پاکستان انشاءاللہ
اس سارے خلفشات سے، سارے بحران سے پہلے سے کہیں زیادہ طاقتور ہو کر ابھرے گا۔ پاکستان کے عوام زندہ باد، اور پاکستان زندہ باد، اور پاکستان کے یہ جو دشمن ہیں نیازی اینڈ ایسوسیٹس مرد آباد۔ اجازت چاہتا ہوں، ہاں اس کے بعد ایک نظم اسی عنوان پر ہوگی، وہ بھی ضرور سنیے گا، اس کا اپنا ثواب ہے۔ جس طرح کہتے ہیں نیت کا اپنا ثواب ہے، ہمارے ہاں نظم کا اپنا ثواب ہے۔ تو اجازت چاہتا ہوں جناب، خدا حافظ۔